السلام علیکم ناظرین۔ سلطانہ کہتی ہے کہ حرم کی کسی بھی عورت کے خلاف میں کوئی کارروائی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر تینوں کنیزوں کے چہروں پر رونق عود آئی۔ سلطانہ نے مدثرہ نام کی کنیز سے کہا، مدثرہ، شاہ اندلس نے تمہیں عقد میں لے لیا ہے، تم اس کی بیوی ہو، وہ تم پر فریفتہ ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت ہے اور وہ صرف تمہارا ہے؟ مدثرہ نے کہا، وہ کسی کا بھی نہیں ہے، میں اس کی اکیلی بیوی نہیں، مجھے وہ دوسریوں سے زیادہ پسند کرتا تھا، اس لیے مجھے بھی اپنے عقد میں لے لیا، اب تم اسے سب سے زیادہ پسند آ گئی ہو۔ سلطانہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن میں اس کا عقد قبول نہیں کروں گی، میں بغیر نکاح کے اس کے پاس رہوں گی۔ میں تم تینوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھنا، میں کہہ چکی ہوں کہ میں عورت ہوں، اس لیے عورت کے دل کو اپنے پاؤں تلے نہیں آنے دوں گی، اس کی سب سے زیادہ توجہ مجھ پر ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اسے تم سے چھین لیا ہے، میں اس کی توجہ تم پر کر دوں گی، میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں کہ میں ہی اس پر قبضہ کیے رکھوں، اپنے چہروں سے مایوسی اور اداسی دھو ڈالو۔ اور اس نے ان کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ تینوں جب اس کے کمرے سے نکلی تو ان کی نگاہوں میں سلطانہ ملکہ تروب نہیں تھی، نہ شاہ اندلس کی منظور نظر تھی، بلکہ ان کی ہمدرد سہیلی اور ہمزولی تھی، ان کے دلوں سے بوجھ اتر چکا تھا۔ ملکہ تروب نے ایک روز عبد الرحمن سے کہا، یہ بے انصافی ہے، یہ ظلم ہے کہ جن پر کل تک آپ جان چھڑکتے تھے آج ان سے نظریں پھیر کر آپ میرے دام محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ آپ صرف مرد نہیں بادشاہ بھی ہیں، آپ کو دل کا بھی بادشاہ ہونا چاہیے، میں کسی عورت پر یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے جذبات کو کچلا جائے، میں 2-3 دنوں کے لیے اپنی جاگیر پر جا رہی ہوں، آپ مدثرہ، زاریہ اور شفا کو بھی وہی محبت اور توجہ دیں جو مجھ سے پہلے دیا کرتے تھے، ورنہ ان کی آہیں مجھے جلا ڈالیں گی۔ عبد الرحمن نے بیتابی سے کہا، نہیں سلطانہ، میں 2-3 لمحے بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم 2-3 دنوں کی بات کر رہی ہو۔ ملکہ تروب نے کہا، میں آپ کو اس لیے نہیں چاہتی کہ آپ بادشاہ ہیں، نہ آپ مجھے اس وجہ سے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کے پاس زر و جواہرات کے خزانے ہیں، میں نے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے محبت کے قابل سمجھا ہے، لیکن میں جب کسی عورت کو آپ کے ہاتھوں دکھی دیکھتی ہوں تو میری محبت مجروح ہو جاتی ہے، میں یہاں سے 2-3 دن غیر حاضر رہوں گی۔ اس نے عبد الرحمن کو جذبات میں الجھا کر اس طرح بے بس کر دیا جیسے بڑا ہی زہریلا ناگ سپیرے کی بین پر جھوم رہا ہو۔ سلطانہ نے محبت کا اظہار ایسے والیانہ انداز سے کیا جیسے وہ بھی عبد الرحمن کے بغیر 1-2 لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہو۔ شام کو وہ اپنی جاگیر پر پہنچ گئی۔ عبد الرحمن نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ اپنے باڈی گارڈ بھیج دیے تھے جنہیں رات کو سلطانہ کے ارد گرد پہرا دینا تھا، شاہی باورچی بھی ساتھ آئے تھے اور خادمائیں بھی تھی، اور ایلوگیس بھی سائیں کے روپ میں آ گیا، اس پر کسی گارڈ کو شک تک نہ ہوا۔ سلطانہ نے کہا، میں ہر لحاظ سے کامیاب ہوں، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ شخص عورت کے معاملے میں اس قدر کمزور ہوگا کہ دونوں جہان بھول جائے گا۔ ایلوگیس نے کہا، دماغ میں عورت سما جائے تو بڑے زرعی جنگجو بھی ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، اور اگر عورت کسی بزدل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے کہہ دے کہ میں تمہاری غیرت ہوں تو وہ بزدل بڑے زرعی جنگجوؤں کو گھٹنے بیٹھا دیتا ہے، ہم اندلس کے ان بادشاہوں کو اسی طرح بیکار کرتے جائیں گے۔ ایلوگیس اپنے ساتھ چھوٹی سی ایک صندوقچی لایا تھا، اس نے یہ کھول کر سلطانہ کے آگے رکھ دی اور بولا، یہ حقیر نذرانہ ہے جو شاہ فرانس لوئی کی طرف سے تمہارے لیے آیا ہے، تمہارا اصل انعام تمہارا منتظر ہے۔ سلطانہ نے پوچھا، مجھے اور کیا کرنا ہے؟ ایلوگیس نے کہا، یہی کچھ جو تم کر رہی ہو، میں تمہیں بتاتا رہوں گا۔ سلطانہ نے کہا، میں نے ان تینوں کنیزوں کو جن پر وہ فدا ہے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، محل میں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، مردوں میں موسیقار زریاب ہے جس پر شاہ اندلس عاشق ہے، دربار میں زریاب کو اتنا اثر ہے کہ اکثر اسی کا حکم چلتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کرا بھی سکتا ہے، زریاب میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے، جو بات منوانا چاہتا ہے منوا لیتا ہے، اور شاہ اندلس اس کے آگے کمزور سا بچہ بن جاتا ہے، مجھے وہ ذرا مختلف نظروں سے دیکھتا ہے، میں ان نظروں کو سمجھتی ہوں، مجھے پوری امید ہے دوسروں پر جادو چلانے والا میرے جادو کا شکار ہو جائے گا۔ ایلوگیس نے کہا، اسے اپنے ساتھ ملانا ضروری ہے، اور ایک بار پھر سن لو سلطانہ، عبد الرحمن کو قتل نہیں کرنا، ہم اسی سے فائدہ اٹھائیں گے، اسے عیش و عشرت میں ڈالے رکھو، باقی کام ہم کریں گے۔ سلطانہ نے قدر روبدار آواز میں کہا، ایلوگیس، میں اپنے متعلق تمہیں ایک بات بتا دوں، میں کبھی کسی کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنی، میں کھلونا بنایا کرتی ہوں، تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ تمہارا منصوبہ کیا ہے، تمہاری سازش کیا ہے،
جس کے لیے تم مجھ سے زمین ہموار کرا رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم مجھے بھی اپنی سازش کی بھینٹ چڑھا دو گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مجھے ان قیمتی موتیوں سے خریدنے کی کوشش نہ کرو ایلوگیس۔ ایلوگیس نے کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ تم بہت ہی دانشمند ہو اور اشارے سمجھ سکتی ہو۔ میں نے تمہارا انتخاب غلط نہیں کیا تھا۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ ہمارا منصوبہ اور ہماری سازش کیا ہے؟ تمہیں یاد ہوگا کہ پہلی ملاقات میں جب تم نے میرا بہروپ اتار دیا تھا تو میں نے تم پر اپنا آپ ظاہر کر کے پوچھا تھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے اور مذہب کے متعلق تمہارے جذبات کیسے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ مذہب کے متعلق تمہارے کوئی جذبات نہیں، تمہارا مذہب صرف یہ خواہش ہے کہ تمہیں ملکہ بننا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں ہم ملکہ بنا دیں گے۔ اب کچھ عرصہ تم عبد الرحمن کی ملکہ بنی رہو گی۔ جب اندلس کی اسلامی گدی کو زوال آئے گا تو تم ایک ریاست کی ملکہ ہوگی اور وہ ریاست تمہیں شاہ فرانس کی طرف سے ملے گی۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں بغاوت کرانی ہے۔ ہم نے ایک زمین دوز تحریک چلائی ہے۔ تم جانتے ہو کہ جہاں بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوگی وہاں بادشاہ کی فوج قتل و غارت کرے گی۔ اگر بادشاہ زریاب جیسے موسیقاروں اور تم جیسی جادو چلانے والی حسین عورتوں میں مدہوش پڑا ہو تو اس کا سارا نظام، جس میں فوجی نظام بھی شامل ہے، کمزور اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ شاہ اندلس کو اپنے طلسم میں ایسا گرفتار کرو کہ اسے جب یہ اطلاع ملے کہ اس کے نیچے سے تخت سرک رہا ہے تو بھی وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ کر نہ آئے۔ تم نے سمجھ لیا ہے سلطانہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم عبد الرحمن کو زندہ رہنے دیں گے لیکن اس کی ذات اور فطرت کے شہسوار اور تلوار کے دھنی سالار کو مار دیں گے۔ یہ کام آسان نہیں، اس لیے تمہارا انعام بہت زیادہ مقرر کیا گیا ہے، ایک ریاست جس کی تم ملکہ ہوگی۔